سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے کسی پرہیز کی وجہ سے نیت کر لی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. بہت لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کچھ کھانا شروع کر دیں, آپ کی طبیعت کہیں اور خراب نہ ہو جائے, کمزوری نہ ہو جائے. آپ نہیں مانے. لوگوں نے کہا کہ اگر اعلیٰ حضرت کو کوئی بات منانی ہے تو کسی سید زادے کو لانا ہوگا. ایک سید صاحب کو لایا گیا اور ان سے کہا گیا, تو سید صاحب بھی کمال کہتے ہیں میں سید کے گھر سے پکا کے لایا ہوں, اپنے گھر سے پکا کے لایا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے. اعلیٰ حضرت کہ لبیک, آپ کو کیسے منع کر سکتا ہوں, ان کے ہاتھ سے کھانا کھا لی. یعنی پریکٹیکلی اتنا محبت اور ادب کا معاملہ تھا. ہمارے یہاں نارملی علماء کے لیے گاڑی وغیرہ بھیجی جاتی ہے, اس زمانے میں پالکی بھیجی جاتی تھی, ڈولی جس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ڈولی پر بٹھا کر کہیں بیان کے لیے لے جانا تھا. تو اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ گئے اور بیان کے لیے جانے لگے, تو لوگ استقبال کے لیے ساتھ بھی چلنے لگے. ودن فیو منٹس اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے, اور جب ڈولی کو روکا گیا تو نیچے رکھی گئی. اعلیٰ حضرت باہر آئے, آنکھوں میں آنسو ہیں. اشفاق بھائی یہ عشق کی کون سی مطلب یہ سمجھے معراج ہے, یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ نبی پاک کی آل کے بارے میں کوئی بتائے, پیارے آقا سے نسبت والی کوئی چیز کے بارے میں ہمیں بتائے اور ہم ادب کریں, یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. مگر کوئی بتائے نا. اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں, فرمارے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ چار مزدوروں میں سے سید زادہ کون ہے؟ کیونکہ مجھے نبی پاک کی خوشبو آ رہی ہے. لک ایٹ دا کنیکشن ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے. اور پھر ایک غریب مزدور ہاتھ جوڑ کر آتا ہے کہ حضور میں سید ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو آپ فرماتے شہزادے غلطی تم سے نہیں ہوئی ہے, غلطی احمد رضا سے ہو گئی ہے. میں کیسے تمہارے کاندھے پر سوار ہو گیا؟ اب وہ مزدور کہتا ہے حضور میرے پاس کوئی کام کاج نہ تھا, مجھے کسی رزق حلال کی ضرورت تھی, میں اس کام پر آ گیا. اعلیٰ حضرت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں کہ شہزادے بتاؤ احمد رضا قیامت کے دن نبی پاک کو کیا جواب دے گا اگر مجھے کہہ دیا گیا کہ احمد رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم اس پر سواری کرتے. اللہ اکبر, ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. لوگ جمع ہو گئے کہ بریلی کے تاجدار اس وقت کے امام اپنا امامہ اتار کر اس مزدور شہزادے کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں شہزادے احمد رضا کو جبھی قرار آئے گا کہ جب آپ ڈولی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا. اللہ اکبر. یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ وہ عشق کی کس منزل پر تھے, اپنا وقار, اپنا نام, اپنا مرتبہ. آج لوگ کہتے ہیں یار سنت پر لوگوں کے سامنے عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں اس طرح بیٹھ کر کھاؤں گا سیدھے ہاتھ سے بغیر اگر چمچ کے کھاؤں گا, یا فلاں کام کروں گا, امامہ شریف پہنوں گا, سنت کا لباس پہنوں گا, تو ایسی محفل میں میں تھوڑا سا کمتر فیل کیا جاؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے پروف کیا کہ نبی پاک کے نام پر سب کچھ قربان, میری ذات, میری عزت, میرا وقار, کیونکہ میں جو کچھ ہوں وہ نبی پاک کی وجہ سے ہوں, نام بھی ان کی وجہ سے ملا ہے. تو انہیں جانا انہیں بانا, نہ رکھا غیر سے کام. اور اشفاق بھائی یہ ایٹیٹیوڈ جس نے بھی اپنایا, امیر اہل سنت ہمارے سامنے, اعلیٰ حضرت کو تو دیکھا نہیں ہے, لیکن اگر اعلیٰ حضرت کو ہم پڑھتے ہیں نا تو کون قریب ہے, کس کی شبیہ ایسی ہے جو نبی پاک پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. چونکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی وہ ذمہ داری ہے جس میں ہم بڑی بڑی شخصیات کو لاتے ہیں یا بڑی شخصیات کے پاس جاتے ہیں, تو وہاں ماحول کچھ اور ہوتا ہے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ جب ہم بڑے بڑے لوگوں کو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لائے اور جن کے نام ہے دنیا میں, مگر امیر اہل سنت وہ درویش شخصیت ہیں کہ وہی سادہ لباس ہے, وہی سادہ انداز ہے, وہی سادی گفتگو ہے, کوئی اس کے لیے خاص تیاری نہیں ہے, بس نبی پاک کی سنت سے ایسا پیار ہے کہ, اور واقعی سادگی میں ایک روب ہے, سادگی کا ایک دبدبا ہے. لوگ سمجھتے ہیں سادگی دبا دے گی, سادگی دباتی ہی سادگی عروج دلاتی ہے. سادگی میں ایک دبدبا ہے. اور میں ایک شعر پڑھ رہا تھا, بڑا کمال کا شعر تھا, سبحان اللہ, اور واقعی ایسا ہی ہے کہ سادگی اور انکساری کیا کمال کرتی ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ بھرا ہی جب جاتا ہے جب بندہ جھکتا ہے. تو امیر اہل سنت آج کے دور میں ہمارے سامنے, تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور کاندھے پر اس پالکی کو اٹھایا, اور پھر صرف کہتے ہیں نا زبانی دعویٰ نہیں تھا, پریکٹیکلی پروف کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.